نہیں ہوگا. ہماری لاشوں کے ٹکڑے بھی لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں لگائیں گے. آخر میں نے کہا کہ وہ جو سپرڈنٹ جیل ہے اسے تو میرے پاس لا. جیل کا سپرڈنٹ اس کا کچھ ہونے میں ہے کہ چلتا ہے تو آگے آگے جھنڈا لے کر پریڈ ہو شار، سب قیدی نگاہیں نیچے کر لیں. میں نے کہا اس کو کیا مجھ سے ڈراتا ہے؟ اسے لاؤ میری چکی میں. وہ آیا، عاجز بندہ تھا. تالے کھولے گئے، اندر میرے ساتھ نیچے زمین پہ بیٹھ گیا. سب عملے کو پیچھے ہٹا دیا. کہتا ہے میں تو 110% یقین رکھتا ہوں کہ آپ سچے ہو. تو دو یہ جو علماء ہیں تمہارے اہل سنت کے، یہ حق کیوں نہیں بولتے؟ ان کی زبانیں گم کیوں ہیں؟ میں نے کہا تم ان کا جواب مجھ سے نہ پوچھو، وہ ان سے پوچھو. تم اپنا جواب دو. تم مجھ پہ کیوں ظلم کر رہے ہو؟ اصول کے لحاظ سے میری کلاس یہ نہیں ہے چکی میں بند رہنا. بی اے پر بھی بی کلاس ملتی ہے. میں تو پی ایچ ڈی ہوں، میں حافظ ہوں. میں نے ساری بخاری کئی بار پڑھائی ہے. میں 35 بار مصلی پہ قرآن سنا چکا ہوں. تو اس کا منہ رونے والا ہو گیا. کہتا ہے مجبوری ہے، مجبوری ہے، بس ملازمت ہے، ہمارا اس میں کوئی اختیار نہیں. تو میں نے کہا تم پھر اس یزید کے ابن زیاد کیوں بنے ہوئے ہو؟ وہ یزید ہے جسے مان رہے ہو، تو تم پھر ابن زیاد کیوں بنے ہو؟ تم نے بھی قبر میں جانا ہے. اللہ کا فضل ہے، جب کچھ علماء پہنچے اور جیلر سارا عملہ بیٹھا تھا، مجھ سے مذاکرات کرنے لگے. 2.5 ماہ کے بعد کہتے ہیں کہ فلاں بھی کہتا ہے، فلاں بھی کہتا ہے، ڈی پی او بھی کہتا ہے، ڈی سی او بھی کہتا ہے، آئی جی کہتا ہے کہ ہم سے بڑا ظلم ہوا، ہم نے جلالی صاحب کو بغیر کسی جرم میں اندر کر دیا. اب انہیں کہو کہ باہر آ جائیں، آپ ان کو قائل کرو. تو میں نے کہا کہ قائل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم مجھے رہا کرو گے تو میں باہر چلا جاؤں گا. نہیں، باہر جا کے ہاتھ ہلکا رکھیں گے، باہر جا کے سوشل میڈیا استعمال نہیں کریں گے، باہر جا کے یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے. 20 شرطیں لکھی ہوئی تھی. میں نے کہا تمہاری ان شرطوں میں سے ایک بھی قبول نہیں ہوگی. مجھے کہنے لگے پھر تو موت کے قیدیوں والی وردی اس دن میں نے پہنی ہوئی تھی. میں نے کہا پہلے کچھ ڈر تھا موت کا، دن رات پھندا پھانسی گھاٹ کے ساتھ رہ کے موت کا ڈر بالکل ختم ہو گیا ہے. میں تمہیں لکھ کے دے رہا ہوں، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ گستاخی ہوئی تو حکومت اس سے ثابت کروائے اور مجھے پھانسی پہ چڑھائے. بھگتنا قیامت کے دن ان کو پڑے گا. اور اگر ثابت کوئی نہیں کر سکتا تو پھر جو یہ کہتے ہیں انہیں 80 کوڑے مارنے پڑیں گے. وہ کہنے لگے یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے. میں نے جیل سے پھر خط لکھا. میں نے کہا میڈیا کو بلاؤ. انہوں نے وہ خط سینسر کیا. میری ان سے لڑائی ہوئی. میں نے جیل جانے سے پہلے بھی پریس کانفرنس میں اور بعد میں بھی کہا، اب بھی کہہ رہا ہوں، دنیا کا کوئی عالم دین کیڑا مکوڑا نہ ہو، بالخصوص جنہیں باہر سے بلایا گیا تھا میرے ساتھ مناظرہ کے لیے. میں نے کہا تھا میرے خلاف اسمبلیوں میں قراردادیں منظور ہوئیں، مجھے بلاؤ قومی اسمبلی میں، مجھے بلاؤ سپریم کورٹ میں. دنیا کا کوئی عالم اس کو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی توہین کہے تو مجھے اسمبلی سے باہر ہی نہ نکلنے دو، پوری مجھے پھانسی لگاؤ. اور اگر تم کہتے ہو
کہ بلا وجہ ہم نے بند کیا، اب ہمیں بخش دو، معاف کر دو. تو میں نے کہا حد قذف کی سزا 80 کوڑے ہے، اور حد قذف معاف نہیں ہوتی. میں نہ یہاں معاف کروں گا، چونکہ جو ذاتی گالیاں ہیں وہ میں معاف کر سکتا ہوں. جو دین میں جہاں توہین نہ بنتی ہو اسے توہین کہنا، جو گستاخ نہ ہو اسے گستاخ کہنا، اس کی سزا کم از کم 80 کوڑے ہے. تو جتنے لوگوں نے درخواستیں دی، جو کچھ کہا، وہ 80 کوڑے کھائیں گے تو پھر میں ان کو چھوڑوں گا، ورنہ میں نہیں چھوڑوں گا. اب کتنے علماء و مشائخ میرے پاس بار بار آئے کہ چپ کر جاؤ، صلح کر جاؤ. میں نے صلح کس چیز کی؟ کوئی پلاٹ کا جھگڑا ہے؟ دین کی بات ہے، اہل سنت کی بات ہے. ان کو اس واسطے اگر کسی کو علم کا گھمنڈ ہے، وہ کسی بھی چینل پہ لائیو آ جائے، وہ سپریم کورٹ میں آ جائے میرے مقابلے میں، وہ دلائل پیش کرے. میں غلام حافظ الحدیث ہوں، رب کعبہ کی قسم مجھے حق پر اتنا یقین ہے کہ میں 2 منٹ میں ان کو الٹا کر کے دکھا دوں گا. جو مسلک تھا اہل سنت کا میں نے وہ بیان کیا، اور اسی کو گستاخی کہنے لگے. ساتھ یہ بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری شریف پڑھی ہے. ایک ایک حدیث میں 3 بار اس کا ذکر آیا ہے. جب غازی ممتاز حسین قادری کو پھندے پہ چڑھایا گیا اور وہ نواز شریف ذلت کے ہاتھوں ذلیل ہوا، جو اس کے ممبر بن کے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے، زمانہ ان پہ تھوک رہا تھا کہ ظالموں اب تو چھوڑ دو اس کو. تاریخ اسلام میں کسی حکمران نے نہیں دی، اتنا ظلم کبھی نہیں ہوا 14 صدیوں میں جس شخص نے کیا. کئی ایم پی اے، کئی ایم این اے، کئی پیر، کئی گدی نشین اس کی بغلوں کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اور جدھر گزرتے تھے تو لوگ لبیک یا رسول اللہ کہہ کر اشارہ کرتے تھے کہ یہ بھی قاتلوں کے ساتھی ہیں. تو اس وقت کیپٹن صفدر نے اپنے بکاؤ سرکاری لوگوں کا اجلاس کیا اور اس نے ایک تحریک بنائی. چلیے اس لیے نہیں، حق ہوتا تو چلتی، لیکن نام سچا ہے. تحریک کیا تھی؟ تحریک لبیک یا حبیب اللہ، لبیک یا حبیب اللہ. ماہ مدینہ رسول اللہ بھی ہے، حبیب اللہ بھی ہے، مگر کلمہ اسلام میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. کیا وہاں بھی حبیب اللہ کرو گے؟ وہ حبیب اللہ ہے، مگر 14 صدیوں میں جب بھی غلاموں نے سرکار سے عہد وفا کیا تو لبیک یا رسول اللہ کہا. اب لوگ چاہتے ہیں کیپٹن صفدر کی فکر رائج ہو اور صحابہ کا نعرہ جو سرکار کا منظور شدہ وہ چھوڑتا ہے.